اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 10 محرم الحرام 1443 ہجری، 20 اگست 2021 عیسوی، 4 گت بھادو 2078 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم مچانے والے۔ ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم منانے والے، باغ اور شیر کو ہر سمت نچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، دوسروں کی تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول باجے سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، غم یہی ہے تو خوشی اور کسے کہتے ہیں، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے،
تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا، غم منانے کا جب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا، فعل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، خوب ہے ابن علی سے یہ محبت تیری، اری دنیا سے نرالی ہے عقیدت تیری، تازیہ اور سواری ہے عبادت تیری، تازیہ اور سواری ہے عبادت تیری، عشق بازی کی محرم میں ہے عادت تیری، غم تجھے ہے تو ذرا اتنا ہی کر کے بتلا، ڈھول تاشے سے ذرا باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے ڈاکٹر فہد الاسلام اشرفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں اور الحمدللہ دعوت و تبلیغ سے بھی بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ماہ محرم، یوم عاشوراء اور شہدائے کربلا کے بیان میں۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کے درس میں ماہ محرم اور یوم عاشوراء اور ذکر شہدائے کربلا کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، سورہ توبہ آیت نمبر 36، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے،
اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائی آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ التوبہ، کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے، جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ 3 پیدر پہ اور چوتھا اکیلا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے، وہ لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں وہ حج ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا تاکہ وہ امن و امان سے اپنے وطن کو لوٹ سکیں۔ پھر سال کے درمیان ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے امن سے آ جا سکیں۔ تفسیر ابن کثیر جلدوم صفحہ 468۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان مہینوں میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، سورہ بقرہ آیت نمبر 217، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اور ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ گرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، کلام میں سے قرآن مجید کو چن لیا، اور پوری سرزمین میں سے مساجد کو چن لیا، اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے یوم جمعہ کو چن لیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے، لہٰذا تم بھی اسے عظیم سمجھو جسے اللہ تعالیٰ عظیم سمجھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلدوم صفحہ 468۔
میرے دینی اور ملی بھائیوں، سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آیت نمبر 14۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے جنگ چڑھ گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی وہ رین ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3334، ابن ماجہ حدیث نمبر 4244، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشان حالی سے گزرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور آیت نمبر 126۔ اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ پوچھے گا اے میرے رب تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یعنی دین الہی سے اعراض کرنے، آیات قرآنیہ کی تلاوت نہ کرنے اور ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر جانب سے اسے تنگی گھیر لیتی ہے، اور روزی کی کشادگی کے باوجود اس کا اطمینان و سکون تباہ ہو جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے، اور برزخ کی طویل زندگی تلخیوں اور بدبختیوں سے گزرتی ہے، اور جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے اندھا ہوگا، اور گناہوں اور برائیوں ہی کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہے اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ فرمان الہی ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، تاہم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور انہیں اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اسی طرح برائیوں کے برے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابھی جو موجودہ وقت میں پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس پھیلی ہوئی ہے اور اس بیماری کی کوئی جو ہے علاج دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، یہ کس وجہ سے یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کس وجہ سے اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج قدم قدم پر جو ہے گناہ کیے جا رہے ہیں، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں،
جب تک اس طرح کی بیماری نہیں آئی تھی تب تک گانا بجانا عام، فحاشی عام، تمام چیزیں عام تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیا، پوری دنیا رک گئی۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بہت سارے قوموں کو ہلاک و برباد کیا، اور اگر آج ہم بھی نہیں سدھریں گے تو اسی طریقے سے ہلاک و برباد ہم ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 6 کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اس آیت میں ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کو وہ قوت اور سطوت عطا کی تھی جو تمہیں عطا نہیں کی۔ الحمدللہ۔ اور ہم نے انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو کیا تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، میں شروع میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ماہ محرم کے حوالے سے یہاں دو بات کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، ماہ محرم اور نوحہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اور سینہ کوبی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ان اعمال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، وقال الناہیۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہ سربال من قطران ودرع من جرب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 934 کہ جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور نوحہ کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی قمیص ہوگی اور خارش کی بیماری کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا جاہلیت کے امور میں سے ہے اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہل۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ اور حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی
آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سر مڑوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے برات کا اعلان فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1296، صحیح مسلم حدیث نمبر 167۔ ان حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کوبی کرنا حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اس سے باز آنا چاہیے اور فوری طور پر سچی توبہ کرنی چاہیے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، ماہ محرم میں نوحہ اور ماتم وغیرہ نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے، اور کون ہے کہ جس کو ان کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا۔ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال کا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس اور بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر 10، کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لختے جگر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے شدید محبت تھی۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگا فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، یعنی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی ان سے محبت کر۔ مسند احمد صفحہ 211 جلد 38۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کندھے پر اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کندھے پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان سے پیار کرتے اور کبھی ان سے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مسند احمد جلد 15 صفحہ 420۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے ممبر سے نیچے اترتے، انہیں اٹھاتے اور پھر ممبر پر جا کر اپنا خطبہ مکمل کرتے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نمودار ہوئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھی اور ان میں بار بار پھسل رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اپنا خطبہ روک دیا، انہیں اٹھایا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، میں نے انہیں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ جا سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1109۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی آدمی ایک مکھی کو مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اہل عراق مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہما ریحانتایا من الدنیا، صحیح بخاری حدیث میں 3753۔ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ جبکہ سنن ترمذی میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اس آدمی کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے، جبکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو قتل کیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، جامع ترمذی حدیث نمبر 3770۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة، جامع ترمذی حدیث نمبر 3781۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ بے شک یہ فرشتہ آج رات زمین پر نازل ہوا، اس سے پہلے یہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے خوشخبری دے کر بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ میرے دینی اور میرے بھائیوں، ان تمام احادیث میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل ذکر کیے گئے، اور انہی احادیث کے پیش نظر ہم ان دونوں سے محبت کرتے اور آپ سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس پر نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی کرنے کو ناجائز بلکہ حرام تصور کرتے ہیں، کیونکہ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افعال کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے یہ بات حدیث کی روح سے ثابت کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس واقعہ پر سوائے صبر و تحمل کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ نیز یہ بھی بات یاد رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس تھے۔ اچانک وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، میں نے انہیں چھوڑا تو وہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ کی امت انہیں عنقریب قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی دکھلا دوں جس پر انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی، اور یہ وہ سرزمین تھی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اخرجہ احمد فی فضائل الصحابہ بسند حسن، جلدوم صفحہ 782۔ چنانچہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اللہ کی قضاء و قدر سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بقضاء
وہ قدر الہی شہید ہوئے، اور آپ اس وقت شہید ہوئے جب آپ 40 ہجری میں 17 رمضان بروز جمعہ المبارک کو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی طرح ان سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ظالموں نے انتہائی المناک انداز میں شہید کیا، اور آپ ماہ ذوالحجہ سن 36 ہجری میں ایام تشریق کے دوران شہید ہوئے، اور ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت شہید ہوئے جب آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور یہ سب یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل تھے، اور ان کی شہادت کے واقعات زیادہ المناک اور افسوسناک ہیں۔ لیکن ایسے تمام واقعات پر ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 2، ماہ محرم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ خصوصاً ماہ محرم میں ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتے، اور ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہے، اور ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں، اور ان کی محبت کو عین دین، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، یہ باتیں آ چکی ہیں کہ محرم کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کے دوران اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا، لہٰذا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ صحیح مسلم کتاب الصوم باب فضل صوم المحرم، حدیث نمبر 1136، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غير إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب صیام عاشورہ، حدیث نمبر 2006، صحیح مسلم حدیث نمبر 1132۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشورہ کے روزہ کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانت قریش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب صیام عاشوراء، حدیث نمبر 2001 اور 2003۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب فضل صوم یوم عاشوراء، حدیث نمبر 1125۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا اور فرمایا جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ بستیوں والے یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور جب کھانے کے لیے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1136۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اسی لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، باب الصیام عاشورہ، حدیث نمبر 2004۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1130۔ یوم عاشورہ کی اہمیت قدیم زمانے میں یوم عاشورہ کی اہمیت کیا تھی؟ اس بارے میں گرچہ عام لوگوں میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن ہمیں صحیح روایات سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب فرمایا۔ اسی وجہ سے یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہود یوم عاشورہ کو عید کا دن تصور کرتے تھے اور اہل خیبر یہود اس دن اپنی عورتوں کو خصوصی طور پر زیورات وغیرہ پہنا کر خوشیاں مناتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصوموہ انتم، تم اس دن کا روزہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2005، صحیح مسلم حدیث نمبر 1131۔ باقی جہاں تک قصے نجات موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل اور غرق فرعون کا تعلق ہے تو وہ قرآن مجید میں تفصیلاً موجود ہے۔ اسی طرح صحیح روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1162، یعنی پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا، لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، سنت بدعت بن گئی ہے اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے، بجائے اس کے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کروانے کا جو سنہری موقع ملا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا ہے، لہٰذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہے یا ان کی شہادت کا جشن ہے جو منایا جاتا ہے۔ صوم عاشورہ میں یہود کی مخالفت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بات ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5917، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کرنے اور ان کی موافقت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی مخالفت کرنے کا عزم کر لیا۔ حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ يَوْمَ التَّاسِعِ کہ جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1134۔ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کیسی ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوم عاشورہ میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے اور ذکر شہداء کربلا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقدس اور احترام کی مناسبت سے باتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔